السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں السابقون الاولون ان حضرات کا ذکر ہوا تھا۔ سابقون الاولون کہتے ہیں وہ صحابہ کرام جو ابتداء کے اندر ہی ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو السابقون الاولون کہہ کر کے مخاطب فرمایا ہے، یعنی کہ شروعات کے اندر سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور یہ بڑے خوش نصیب صحابہ، ان کے درجات بھی بہت بڑے ہیں اور ان کے لیے خوشخبریاں بھی بہت بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ویسے تو سارے کے سارے صحابہ کلم وعد اللہ الحسنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو ہے سند لے کر کے جنت کے اندر جا رہے ہیں، لیکن درجات ان کے اندر بھی، ویسے تو درجہ صحابیت میں جیسے کہ میں نے بتایا سارے کے سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن مرتبوں کا ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فرق رکھا ہے۔ جیسے نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانیت کے اندر۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو شروعات کے اندر ایمان لیا، جن میں سے میں نے کچھ کا ذکر کر دیا، کچھ کا ذکر انشاءاللہ آج کروں گا۔ جیسے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کو جعفر طیار اس لیے کہتے ہیں، طیار ان کی لاش کے پر لگ گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو ان کے بعد قابل ذکر ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، ان کو غنی کا لقب تو بعد میں ملا ہے، اور عفان کے بیٹے تھے، عثمان ان کا نام تھا۔ ان کی خالہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کاہنہ تھی، اور کچھ باتیں اس نے حضرت عثمان کو دیکھ کر کے بڑی عجیب و غریب کرنی شروع کر دی، اور ان باتوں کو سن کر حضرت عثمان غنی جو ہے پریشان ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر کے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا اور ان سے بات چیت کی، اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عثمان کو ابو بکر صدیق بتا رہے تھے، اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کپڑا تھا۔ تو انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا خلاصہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، نبوت۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو اول ایمان لے آئے۔ ایک اور صحابی حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں اپنے وطن میں تھا اور میں پریشان رہتا تھا، بت پرستی سے عاجز آ چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، اور جو نبوت کی جو تعلیمات تھوڑی موڑی بچی ہوئی تھی، پرانے انبیاء کرام کی کچھ کتابیں یا کچھ جس صورت میں بھی تھی، بہرحال ان کو میں اختیار کرتا تھا، اور ایک اللہ کی وحدانیت کی میں عبادت کرتا تھا، لیکن دل میرا مطمئن نہیں تھا میں کیا کروں، کون سا ایسا مذہب ہے جس پر عمل کروں۔ تو میں نے ایک اہل کتاب عالم سے پوچھا، کسی یہودی یا عیسائی سے پوچھا کہ مجھے صحیح اوتھینٹک مذہب بتائیں کہ جس پر عمل کر کے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس اہل کتاب عالم نے مجھ سے یہ کہا کہ ان قریب مکے کے اندر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ٹائم بھی ہونے والا ہے، وہ ٹائم ہے نبوت کا ان کی، اگر ان کا تمہیں مل جائے تو ان کے پیچھے ایمان لے آنا، ان کے پیچھے چلنا، اور ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے۔ تو عمرو ابن عبسہ کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا مکے کی طرف سے، اور میں ہر آنے جانے والے سے مکے کے حالات پوچھتا تھا، معلوم کرتا تھا، کہ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ نے نبوت کا اعلان کرا، تو میں چھپتے چھپاتے پہنچا، حالات کی خبر ہو گئی تھی، جیسے ابو ذر غفاری آئے تھے ویسے یہ آئے، اور کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے یہی سب پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ایک اللہ کے واحد ہونے کی دعوت دیتا ہوں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ خوشی اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت تھی اس کے اندر۔ انہوں نے پوچھا واقعی آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو عمرو ابن عبسہ ایمان لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ابو ذر غفاری کی طرح یہ کہا کہ ابھی تم جاؤ اپنے وطن لوٹ جاؤ، ایمان پر عمل کرتے رہو، اور اپنے لوگوں کو جیسے بھی ہو دعوت دیتے رہو، اور جب تمہیں میرے غلبے کی خبر ہو جائے تب تم میرے پاس آ جانا۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو غلبہ ہوا ہے، تو اس موقع پہ دوبارہ آئے کہ لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا۔ تو مکی زندگی میں
شروعات میں میرے پاس آئے تھے اور تم میرے سب سے پہلے دوستوں میں صحابہ میں سے ہو۔ ایک اور صحابی حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عباس کے ساتھ مینا کے اندر یہ ایک موقع پر تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان خوبصورت آیا اور اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پیچھے ایک عورت آئی، انہوں نے وضو کیا، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور ایک بچہ آیا، یہ دراصل اللہ کے رسول حضرت خدیجہ اور حضرت علی تھے، اور عفیف یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے منظر دیکھا اور عبادت کا یہ منفرد طریقہ دیکھا، حیران ہو گئے۔ تو عباس سے پوچھا یہ کون سا دین ہے، یہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا دین لگ رہا ہے۔ تو عباس کہنے لگے کہ یہ میرے بھتیجے کا دین ہے، اور یہ میرے بھتیجے ہیں، محمد ان کا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا نبی ہوں، اور یہ اپنے رب کی اس خاص طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ عفیف کو یہ بات بڑی اچھی لگی اور کلمہ پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اندر داخل ہو گئے، اور بار بار کہتے تھے کہ کاش میں چوتھے نمبر کا مسلمان ہوتا۔ یہ کس نمبر پر ایمان لائے ہیں یہ تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اس بات کا خدشہ کہتے تھے کہ کاش میں چوتھے نمبر کا مسلمان ہوتا، لیکن یہ 5ویں 6ٹھے یا 7ویں کسی نمبر پر بہرحال یہ ایمان لائے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ ان کے علاوہ ایک بڑے زبردست قابل ذکر ہستی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمران بھی مومن ہوئے، ایمان لائے، اور ان کے جو والد ہیں حسین وہ بھی ایمان لائے۔ اچھا، یہ جو حسین ہے نا، یہ سواد سے حسین ہے، یہ سین سے حسین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حسین وہ حسین تھے، اور یہ حسین ہے سواد سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کا جو نام حسین پڑا ہے وہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں انسانی تاریخ میں کسی کا نام نہیں پڑا، پہلا نام حسین پڑا تھا۔ تو یہ عمران بن حسین تھے، اور یہ اللہ کے رسول پر ایمان لیا عمران۔ اور دار ارقم کا میں ذکر کروں گا ابھی آگے جا کر کے، کمرہ تھا صفا اور مروہ کے پاس، اور وہاں اس کمرے کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھا، ایمان لے آئے تھے، انہوں نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دینی تعلیم کے لیے، کہ صحابہ کرام چھپتے چھپاتے اس گھر کے اندر، جب تک کہ حضرت عمر ایمان نہیں لائے، اس کمرے کے اندر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد نبوی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور دین سیکھتے سکھاتے تھے۔ تو اس کمرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور عمران یہ بھی موجود تھے، ایمان لے آئے تھے۔ عمران کے جو باپ تھے حسین، یہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، غالباً قبیلہ خزاع، بنو خزاع، جو قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال، اس کے یہ سردار تھے۔ اور لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، پریشان رہتے تھے، ان لوگوں نے ان کو چڑھا کر کے اور ان کو جو ہے چنے کے جھاڑ پر چڑھایا، اور اچھی خاصی ان کو کہ محمد کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے تو وہ تم سمجھا سکتے ہو، ہم تو بیزار ہو چکے ہیں، محمد پتہ نہیں کون سی بات کرتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو برا کہتا ہے، جاہل کہتا ہے۔ تو یہ آئے، اور صحابہ کرام دار ارقم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سردار کے لیے، اپنے سردار کے لیے جگہ بناؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی مرتبہ، کوئی سرداری، کوئی مقام ملا ہوا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس مرتبے کی، اس کی سرداری کی، اس کے مقام کا، اس کا خیال رکھتے تھے، اور لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ اس کا خیال رکھو، اور آج بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ داعی کے لیے اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کے پاس جائے اس کے مرتبے کا خیال رکھ کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو، فرعون کے بعد جب بھیجا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، فرعون ہے، حالانکہ اس وقت میں زمین پر سب سے اونچا مرتبے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے، نبی ہے، اور پوری کائنات میں انسانیت کے اندر سب سے بدتر اگر کوئی ہے تو وہ فرعون ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فقولا له قولا لینا، نرم بات کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعوت کے لیے جو ہے نا حکمت، موعظت حسنہ، اس کا خیال رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، اخلاق کی بڑی ضرورت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پروٹوکول کا خیال رکھا اور فرمایا کہ ان کو جگہ دو۔ صحابہ کرام دائیں بائیں ہو گئے، ان کو جگہ دے دی، اندر آئے۔ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد، میں نے یہ سنا ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، اور ہمارے جو باپ دادا تھے جو ان کی پرستش کرتے تھے، تم ان کے طریقے کے خلاف ایک نیا دین لے کر کے آئے ہو، تم ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دو، اور دیکھو تم اپنی اس بات سے توبہ کر لو جو تم کر رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پوچھا، حسین یہ بتاؤ تم کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ تو حسین کہنے لگے کہ ہم تو 7 زمینی خدا ہیں اور ایک آسمان کا بڑا خدا ہے، جو آسمان والا ہے وہ بڑا ہے، یعنی کہ اللہ۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو لوگ تھے نا، یہ جو معاشرہ تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انکاری نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن بتوں کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی، عمرو ابن لحی الخزاعی،
اس کی بتائی ہوئی طریقوں سے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے ملاوٹ کر چکے تھے. یعنی کہ وحدانیت تو تھی لیکن وہ وحدانیت کی طرح نہیں تھی. اللہ کو مانتے تو تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے. بتوں کو چھوٹا خدا تصور کرنے لگ گئے تھے اور اس میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے خلاف بات ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حسین تم کہتے ہو کہ ایک آسمانی خدا ہے اور 7 زمینی خدا ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر تم پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، بارشیں رک جائیں یا کوئی بات، تو کس کو پکارتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو آسمان والے کو پکارتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی وبا، کوئی بیماری یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کوئی آسمانی مصیبت یا عذاب آ جائے، کس کو پکارتے ہو؟ کہنے لگے ہم تو آسمان والے کو پکارتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عجیب بات کہ جب تم پر کوئی آزمائش یا مصیبت آتی ہے تو صرف آسمان والے کو پکارتے ہو، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے اور شکر اور سجدہ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس موقع پر اس آسمان والے خدا کو چھوڑ کر زمین والے خداؤں کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہو. یہ کیسی عجیب بات ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زبردست طریقے سے ان کو دعوت دی کہ حسین جو ہے وہ پلٹ گئے، ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کلمہ پڑھ لیا. ان کے بیٹے عمران وہاں بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر. اس پوری گفتگو کے اندر اپنے باپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے سنا، لیکن سن کر ایک لفظ نہیں بولے، خاموش بیٹھے ہوئے سنتے رہے. اور جیسے ہی ان کے باپ نے کلمہ پڑھا ہے فوراً اٹھے اپنی جگہ سے اور اپنے والد کا جو ہے ماتھا چوما. ماتھا چومنے کے بعد جو ہے پھر وہ ان کے ہاتھ چومے اور بعض روایتوں کے مطابق ان کے پیر چومے ادباً احتراماً. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو پسند فرمایا کہ اس نے اپنے باپ کی پوری بات اور میری پوری بات سنی، بولا نہیں، ادب کیا. اور پھر جب اس کے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ادباً اور خوشی میں اس نے اپنے باپ کا سر اور ہاتھ پیر چومے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا. اچھا، وہ لوگ جنہوں نے حسین کو چڑھا کر کے بھیجا تھا کہ یہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں گے، جیسے ہی حسین دروازے سے باہر آئے ان لوگوں نے دیکھ کر خود پہچان لیا ہے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی ابھی، یعنی کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے، کچھ کہا سنا ہو، صرف حسین کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ وہ حسین نہیں ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے اندر گیا تھا، یہ پلٹ چکا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست دین کی محنت اور دعوت. یہ وہ حضرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور کے اندر ہی ایمان لے کر کے آئے ہیں، اور ان لوگوں نے باقاعدہ جانثاری کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ تاریخ اس طریقے کی مثال پیش کرنے سے دوبارہ آج تک قاصر ہے. ان کے علاوہ اور بھی جیسے کہ میں نے بتایا 2 بڑی بڑی زبردست قابل ذکر ہستیاں ہیں جن کا ایمان لانے کا ذکر بھی کرنا باقی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان لانے کا واقعہ اتنا زبردست، اتنا پیارا ہے کہ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایمانی جذبہ بنتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو میں شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ان کے ایمان لانے کے 2 الگ الگ واقعات ہیں، میں انشاءاللہ دونوں کا ذکر کروں گا. البتہ ایک اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے زبردست صحابی ہیں اور ان کو فقیہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کو، اور ان کی کچھ تفسیری نکات بھی ہیں، تفسیری پوائنٹس بھی ہیں. بعض صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ جب کبھی بھی میرے حجرے کا پردہ اٹھا ہوا ہو تو عبداللہ تم بغیر اجازت کے اندر آ جانا. اتنی ان کو جو ہے وہ فضیلت حاصل تھی اور اتنا ان کا مقام تھا. جیسے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آدمی، یہ اہل بیت میں سے. کس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے، کیونکہ تفصیل بہت زیادہ ہے. میں اگر اب ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کروں گا تو اسی میں اچھا خاصا وقت نکل جائے گا اور تقریباً ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو جو کچھ بات ہوئی آج انشاءاللہ بات اسی کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں، اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو قابل ذکر ہستیاں ہیں جن کا میں نام لے رہا تھا اور بھی ہیں، ضرورت پڑی تو انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی میں ذکر کروں گا، اور ہم لوگ ان کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور ان کے واقعات کو آگے بیان کر کے اور ان کی بتائی ہوئی جو زندگیاں ہیں اس کے مطابق عمل کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی دنیا کو بھی اچھی کریں گے، اپنی آخرت کو بھی اچھی کریں گے. پروردگار یہ جو صحابہ کرام ہیں جو ہدایت کا مینارہ ہے، روشن ستارہ ہیں، ان کے مبارک طریقوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مبارک طریقوں پر چلنے کی اور ان کی دعوت کو پوری دنیا تک لے جانے اور پہنچانے کی ہم نالائقوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.